رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا حبيبك الكريم وعلى آل أصحاب سيدنا نبيك العظيم ورسولك المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وذريته الأبرار وأزواجه المطهرات وبناته الطاهرات وأنبيائك المرسلين وأوليائك الصالحين وملائكتك المقربين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كما هو أهله وكما تحب وترضى له في كل لمحة ونفس عدد ما في علمك وعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وكلما غفل عن ذكرك غافل صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء ولنا صلاحا صلاة دائمة بدوامك وباقية ببقائك يا الله. إلهي بحرمة السيدين الجدين وقدوين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألقيت عليك محبة مني. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دریا میں صندوق میں ڈال کے بھیجنے کا حکم فرمایا وہ اس وقت فرما رہا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے تم پر اپنی محبت کا. سبحان اللہ. اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ محبت جو ڈالی اپنی محبت ان کے دل میں تو لوگوں کے دلوں میں موسیٰ کی محبت ڈالی. اور اکرمہ کیا کہتے ہیں کہ جو دیکھتا موسیٰ کو وہ دیوانہ ہو جاتا کہ محبت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی سب محبتیں باہر نکل جاتی ہیں. اس ایک کی محبت ہوتی ہے وہ محبت مقناطیس کی کشش کی طرح دوسروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور قتادہ فرماتے ہیں کہ آنکھوں میں ایسی ملاحت تھی جو دیکھتا دیوانہ ہو جاتا. تو جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت ڈالی تو حضرت موسیٰ محب ہو گئے. اور حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ رأس المحبین ہیں. اور جب قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ محب جو ہیں یہ جب اتباع کرتے ہیں فاتبعونی، اللہ کے محبوب کی اتباع کرتے ہیں تو یہ محب کیا ہو جاتے ہیں؟ یحببکم اللہ، یہ محبوب ہو جاتے ہیں. اور جب محبوب سب اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کا جو سردار ہوتا ہے رأس المحبوبین وہ کون ہوتا ہے؟ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو حضرت موسیٰ رأس المحبین ہیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رأس المحبوبین ہیں. جو حضرت موسیٰ کو دیکھتا تھا محب رأس المحبین کو دیکھتا تھا وہ تو فریفتہ ہو جاتا تھا، ان کا عاشق ہو جاتا. اور جو رأس المحبوبین کو دیکھتا حضرت علامہ فرما رہے تھے کہ حضرت سیدہ عائشہ نے کیا فرمایا کہ ان مصر کی عورتوں نے تو یوسف کو دیکھا تھا
اور اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی تھی. اگر وہ میرے یوسف کو دیکھ لیتی، اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں پہ چھری چلا اپنی گردنیں کٹا. اور جو ایک قافلہ آیا تھا مدینہ منورہ کے باہر، سرخ اونٹ تھے ان کے پاس. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے میں گئے. وہ لوگ جانتے نہیں تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کو ایک سرخ اونٹ پسند آیا تو حضور نے وہ اونٹ لیا اور ان سے کہا کہ رقم جا کر میں بھیج دیتا ہوں. وہ ایسے مدہوش ہوئے اس چہرہ اقدس کی طرف کہ ان کو خیال ہی نہ ہوا پوچھنے کا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں. جب حضور چلے گئے تو وہ اس حصار سے، اس مدہوشی سے نکلے تو انہوں نے کیا کہا ایک دوسرے کو کہ ہم نے تو پوچھا ہی نہیں یہ کون تھے، اب رقم آتی بھی ہے یا نہیں آتی، یہ تم لوگوں نے کیا کیا کہ ان کو سرخ اونٹ دے دیے اور پوچھا بھی نہیں. تو وہ عورت جو اس قافلے کی سردار تھی، بی بی تھی، گھر والی تھی، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ایک دوسرے کو ملامت مت کرو. میں نے تو یہ چہرہ دیکھا ہے، یہ چہرہ اقدس دیکھا ہے، یہ ہرگز رسوا کرنے والا نہیں. یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں. ما رأیتو شیئن، ایسا چہرہ اقدس جو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا. سبحان اللہ. اور زید بن سمرہ 14ویں کی چاند کی رات کو جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا، سرخ چادر، سرخ قمیض اقدس پہن کے جب باہر تشریف لائے تو وہ کہتے ہیں میں حضور کو دیکھتا اور 14ویں کے چاند کو دیکھتا، پھر میں حضور کو دیکھتا، پھر میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا. قسم خدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین نظر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. اور لسان من کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، ان آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ جمیل. لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کسی عورت نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہر عیب سے مبرہ پیدا فرمائے گئے ہیں. کس طرح پیدا فرمائے گئے ہیں؟ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسے لگتا ہے جیسے جس طرح آپ کہتے گئے ہیں، جس طرح آپ عرض کرتے گئے ہیں اس بارگاہ عزتی میں اللہ تعالیٰ ویسے بناتا ہے. سبحان اللہ. اور کیا کہا حضرت ابو ہریرہ نے؟ کأن الشمس تجری فی وجہہ، سورج جو تھا وہ حضور کے چہرہ اقدس میں یوں چلتا تھا، لوٹتا تھا. تجری کأن الشمس تجری فی وجہہ، تو جو ایسے چہرہ اقدس کو دیکھتا، راس المحبوبین کو دیکھتا، اس کی کیا حالت ہوتی. القیت، جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے القیت علیک محبتا منی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے اخلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق کے مطابق ڈالو. تو اصل میں تو حقیقت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپنے اخلاق بتایا. باقی تو سب جو ہیں وہ ضمناً اس میں آتے ہیں، باقی سب اس میں
ضمن آتے ہیں۔ اور حضور نے کیا کیا؟ حضور نے یوں درس نہیں دیا کہ حضور بٹھا دیتے اور فرماتے کہ یوں نماز پڑھو، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ ہے۔ حضور نے تو القیت علیک محبتا منی، اپنی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی۔ حضور نے اپنی محبت، اپنی اور اپنے رب تعالیٰ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ جب فتح مکہ ہوا تو بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ ایسے بھی تھے جو بظاہر مسلمان ہوئے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں موقع ملے تو ہم بدر کے، احد کے جو ہمارے قتل ہو گئے ان کا ہم بدلہ لیں۔ تو ان میں ایک شیبہ بھی تھا، مسلمان ہوا، موقع کی تلاش میں تھا کہ وقت ملے تو میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا وار کر کر بدلہ لیں۔ حنین کی جنگ میں کہتا ہے شیبہ کہ میں حضور کے اس طرف آتا تو اس طرف کوئی نہ کوئی ہوتا، اس طرف آتا تو اس طرف کوئی نہ کوئی ہوتا، آخر میں نے حضور کے پیچھے کی طرف آیا اور میں نے اپنی تلوار کو یوں جب نکالا تو ایک شعلہ نور کا میرے اور حضور کے درمیان میں گرا، جس کو صرف میں نے دیکھا اور ہیبت سے میں کانپ گیا۔ اور حضور نے پیچھے یوں مڑ کے دیکھا میری طرف اور مجھے کہا یا شیبو ادنو منی، اے شیبہ میرے قریب آ جاؤ۔ تو کہتا ہے کہ میں حضور کے قریب آیا تو حضور نے اپنا دست شفقت یوں پھیرا میرے سینے پہ۔ اب میرے سینے سے آپ کا دست اقدس ہٹا نہیں تھا کہ دنیا میں مجھے اگر کوئی محبوب تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ ہوا انتظار میں تھا کہ وقت ملے بدلہ لے لوں۔ کعبہ شریف میں یوں میں طواف کر رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ کس وقت میں حملہ کروں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو حضور میرے قریب سے گزرے اور حضور نے فرمایا ماذ افضالتو، کیا تو فضالہ ہے؟ کہتا ہے میں نے کہا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے فرمایا ماذا کنت تحدث بہ نفسک، تو اپنے دل میں کیا باتیں کر رہا ہے اپنے نفس کے ساتھ؟ تو کہتا ہے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ حضور مسکرا پڑے، اور حضور کا مسکرانا کیسا ہوتا؟ دیواریں چمک اٹھتی تھی کہ حضور مسکرا پڑے اور حضور نے فرمایا استغفر اللہ، کہ اے فضالہ اللہ سے بخشش مانگ۔ پھر حضور نے مجھے قریب کیا، یوں ہاتھ میرے سینے پہ پھیرا، کہتا ہے کہ ابھی سینے سے ہاتھ مبارک، دست مبارک ہٹا نہیں تھا، قسم خدا کی حضور سے زیادہ کوئی مجھے محبوب بھی نہیں تھا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، حضور نے اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دی۔ اور کھجور کے تنے کے ساتھ جو جسم میں اثر لگا، اس کھجور کے تنے پہ حضور نے اپنی محبت ڈال دی کہ حضور جب منبر پر گئے وہ تنا ہجر جو ہے فرات حضور کی فرقت برداشت نہیں کر سکا اور رویا، اور ایسا رویا کہ اس کی رونے کی آواز مسجد نبوی میں سنی تھی۔ اور صحابہ کہتے ہیں اگر حضور آ کر اس کو اپنے سینے سے نہ لگاتے تو قسم خدا کی قیامت تک وہ روتا رہتا۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ اے اہل مدینہ، وہ کھجور کا تنا بے جان حضور کی محبت میں روتا ہے، اور تم تو حضور کا کلمہ پڑھتے ہو، حضور پر کلمہ پڑھتے ہو، تمہاری آنکھوں میں کیوں نہیں آنسو آتے؟ اور وہ اونٹ جو صف میں کھڑے ہوئے نا قربانی کے دن، حضور کے ہاتھ میں چھری تھی، ایک اونٹ کو حضور نے ذبح کیا، دوسرا جو ہے فوراً آگے آ کے اپنی گردن رکھتا کہ حضور مجھے ذبح کریں، پھر تیسرا آتا تو حضرت امیر خسرو کیا فرماتے ہیں، ہما آہوان سارا،
کہ تمام صحرا کے جو ہرن ہیں خود نیادا برکف اپنی ہتھیلی پر اپنی جان رکھے ہوئے ہیں، بامید این کہ روزے اس امید پر کہ کسی دن بشکار قائی آمد، یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیں اور ہمارا شکار ہو جائے۔ اور زید بن دسنہ ابو سفیان جس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، قتل کے لیے لے گیا، پھر اسے کہا کہ اے زید کیا تو پسند کرے گا کہ تیری جگہ یہاں پر تمہارا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا اور تم گھر میں بیٹھے ہوتے؟ تو زید کہتا ہے اے ابو سفیان قسم خدا کی میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ حضور اس وقت جس جگہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں ان کو کانٹا چبھے اور میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں، تم تو قتل کی بات کرتے ہو۔ حضور نے اپنی محبت صحابہ کے دلوں میں دی، اور جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ کیا کہہ رہی تھی؟ چھتوں پر وہ خواتین، پردہ دار خواتین، طلع البدر علینا، ہم پر چودھویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وداع کے پہاڑوں کی طرف سے، واجبت شکر علینا، ہم پر شکر جو ہے واجب ہے، کب تک؟ ما دعا للہ داعی، جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارتا ہے۔ اور نوجوان دوڑ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ جا محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، جا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور کے ننیال کی وہ بچی دف اٹھا کے وہ گا رہی ہیں، نحن جوار من بنی نجار، ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں، وَحَبَّذَا محمد من جار، حضور کیسے اچھے ہمسائے ہمارے پاس ہیں۔ تو حضور نے ان سے ایک سوال کیا، اور یہی اصل ہے ہمارے اس میلاد شریف۔ حضور نے ان سے پوچھا، حضور نے جب یہ کیفیت دیکھی، کوئی چھتوں پہ نعت شریف پڑھ رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کسی نے یوں لائٹنگ لگائی ہوئی ہے، کوئی جو ہے دف اٹھا کے نعت شریف پڑھ رہے ہیں، کوئی بیان فرما رہا ہے حضرت علامہ صاحب نے جیسے، تو حضور نے کیا پوچھا ان سے؟ اتحبیننی، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ یعنی یہ جو کر رہی ہو کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کی نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے محبت کرتی ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكُنَّ، اور اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اتنے فتنے دوڑ رہے ہیں کہ کسی کو حق بات سمجھ نہیں آتی، ہر طرف فتنے ہی فتنے، ایمان بچانا مشکل ہو گیا۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، تین چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ کون سی تین چیزیں؟ حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کی محبت، وہ میں عرض کر چکا، وحب اہل بیت، اور اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور تیسری چیز کیا؟ وقراءۃ القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کا سکھاؤ۔ حضور کی محبت کا ہم عرض کر چکے، باقی دو چیزیں، ایک اہل بیت اور ایک قرآن۔ تو حضور نے اور کیا فرمایا تھا؟ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بھاری وزنی اہم چیزیں۔
کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، وَأَهْلُ بَيْتِي عِتْرَتِي، اور اہل بیت یعنی میری اولاد، ان اخذتم به لن تضلوا، اگر تم ان کو پکڑ لو، قابو کر لو تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ حضور تشریف لائے پایا، کملی اوڑی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ کسی کو اٹھایا ہوا، تو میں نے جو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ حضور نے یوں چادر ہٹائی تو ایک طرف حضرت حسن تھے، ایک طرف حضرت امام حسین ہے، اور حضور نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دو سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان دو سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور ان سے بھی محبت فرما جو ان دو سے محبت کرتا۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت حسن اور حضرت امام حسین کے سر اقدس پہ اپنا دست اقدس رکھا اور فرمایا من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، وَأَحْبَ هَذَيْنِ، اور ان دونوں سے محبت کرتا ہے، وَأَحَبَّ أَبَاهُمَا، اور ان دونوں کے والد حضرت سیدنا علی سے محبت کرتا ہے، وَأَحَبَّ أُمَّهُمَا، اور ان دونوں کی والدہ حضرت سیدۃ النساء سے محبت کرتا ہے، کَانَ مَعِیَ فِی الْجَنَّةِ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، فی درجہ، میرے درجہ۔ نعرہ تکبیر، خاص معاملہ ہے فدق کا۔ حضرت سیدۃ النساء تشریف لے گئی فدق کی۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سیدۃ النساء حق پہ تھی، حضرت ابو بکر بھی حق پہ تھی۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضرت سیدۃ النساء ناراض ہو کے گئی گھر، یہ بھی ہے روایت۔ تو ابو بکر صدیق جو جب حضور نے فرمایا کہ جاؤ سب گھر سے لے آؤ چیزیں، تو حضرت ابو بکر صدیق سب کچھ گھر سے لے کر آئے۔ حضور نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ رہے ہو ابو بکر؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول چھوڑا۔ اور عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت ابو بکر اکٹھے بیٹھے تھے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ اے ابا، جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت تم میری تلوار کی زد میں آئے تھے، لیکن میں والد سمجھتے ہوئے میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو بکر عرض کرتے کہتے ہیں کہ اے بیٹا، قسم خدا کی اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ تو ایسا ابو بکر کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ ہر بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے جائیں اور اس کو چین نصیب ہو۔ ریاض النظرہ میں ہے کہ حضرت ابو بکر دروازے پر آئے، حتی قام علی بابها، حضرت سیدۃ النساء کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، فی یوم حار، گرم دن تھا۔ ثم قال، پھر کہا لا ابرح مکانی، اس در سے میں جاؤں گا نہیں، اس در پہ ابو بکر کھڑا رہے گا، حتی ترضى عنی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک حضور کی صاحبزادی مجھ سے راضی نہیں ہوتی اس وقت تک ابو بکر یہاں سے نہیں جائے۔ اندر اطلاع گئی، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اندر کہا کہ ابو بکر باہر حاضر ہیں، اجازت کا طلبگار ہے۔ تو حضرت سیدۃ النساء نے حضرت علی کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اجازت دے دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، التجا کی، عذر پیش کیا۔ تو روایت میں ہے ریاض النظرہ کی کہ فرضیت عنہ، اور حضرت سیدہ النساء سیدۃ النساء بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی۔ اور قرآن مجید کی تلاوت، اقرأ علی القرآن، حضرت مختوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات شریف میں لکھا ہے
کہ اگر تم لوگوں کا دل کرے نا کہ اللہ سے بات کرنا ہے تو کیا کرو؟ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرو، اللہ تعالیٰ سے بات کرو۔ اور اگر تمہارا دل کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو کیا کرو؟ قرآن مجید اٹھاؤ اور اس کو پڑھنا شروع کرو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ اقرأ علی القرآن، کہ مجھ پر قرآن پڑھو، مجھ کو قرآن مجید سناؤ۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کیسے سناؤں؟ تو حضور نے فرمایا اشتہی، میری خواہش ہے ان اسمعہ من غیری، کہ میں اس کو غیر سے سنوں، کسی اور سے سنوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تلاوت مبارکہ شروع کی۔ جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ ہر نیک و بد پر کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم گواہ لائیں گے، تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں مبارک سے یوں آنسو رواں تھے، حضور رو رہے تھے۔ تو آپ نے اشارہ کیا کہ بس کرو عبداللہ ابن مسعود، بس کرو، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو کسی سے کس چیز سے محبت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبک الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم۔